اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم آج لیسن نمبر 245 کریں گے، جو 17 کی ابتدا ہے۔ لفظی ترجمہ لکھیے پہلے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب، اقترب قریب آ گیا، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم حساب ان کا، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، ما نہیں، یأتیہم آتا ان کے پاس، من ذکر کوئی ذکر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث نیا، الا مگر، استمعوہ وہ سنتے ہیں اسے، وہم جبکہ وہ، یلعبون وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لاہیتاً غافل ہیں، قلوبہم دل ان کے، واسروا اور چپکے چپکے، النجوى سرگوشی، چپکے چپکے کی سرگوشی، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، حل نہیں، ھذا یہ، الا مگر، بشرٌ ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسا، افتأتون کیا پھر تم آتے ہو، السحر یعنی جادو کو، وانتم جبکہ تم، تبصرون تم دیکھتے ہو۔ قالا کہا، ربی رب میرا، یعلم جانتا ہے، القول ہر بات کو، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، وہو اور وہ، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے، بلکہ قالو انہوں نے کہا، اضغاث پریشان، احلام خواب ہیں، بلکہ افطراہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے، بلکہ ہوا وہ شاعر ہے، فلیأتنا بس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس، بآیتن کوئی نشانی، کما جیسا کہ، ارسلا بھیجے گئے، الاولون پہلے رسول، وما نہیں، آمنت ایمان لائی تھی، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بستی، اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے جسے، افہم کیا پھر وہ، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن مردوں کو نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم طرف ان کے، فاسألو پس پوچھ لو، اہل الذکری اہل ذکر سے، ان اگر کنتم ہو تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے، وما اور نہیں، جعلناہم بنائے ہم نے ان کے، جسدا ایسے جسم، لا یأکلون کہ نہ وہ کھاتے، اطعمہم اور نہیں، کانو تھے وہ، خالدین ہمیشہ رہنے والے، ثم پھر، صدقناہم سچا کیا ہم نے ان سے، وعد یعنی وعدہ، فانجیناہم پس نجات دی ہم نے انہیں، ومن اور جسے، نشاء ہم نے چاہا، واہلکنا اور ہلاک کر دیا ہم نے، المسرفین حد سے بڑھنے والوں کو، لقد البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکم طرف تمہارے، کتابہ ایک کتاب، فیہی جس میں، ذکرکم ذکر ہے تمہارا، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ چلیں انہی آیات کا روٹ ورڈ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ پہلا ورڈ دیکھیں آپ کی آیت نمبر 1 میں پہلا ہی ورڈ ہے اقتربا، قرب سے ہے، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بعد جو ہوتا ہے، البعد وہ جو ہوتا ہے وہ کیا، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے
مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی قرب اور بعد. اسی طرح غفلتاً، غفلتاً تن یعنی غفل غین فالام، اس غلطی کو کہتے ہیں جو انسان یا تو جان بوجھ کے کرتا ہے یا لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے. تحفظ اور احتیاط کی بنا پر انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غلطی کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور بعض اوقات بغیر جانے ہوئے بھی. اگنور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. معرضون، عین را دا، یہ آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں، اعراض برتنا، روگردانی کرنا. اسی طرح اگلی آیت میں آپ دیکھیے محدث، ہا دال ثا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کو وجود میں آنا جو کہ پہلے نہیں ہو، یعنی نئی چیز کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. استمعوہ، استماع جو ہوتے ہیں اس کے معنی غور سے سننے، یعنی پوری توجہ سے سننے کے، جیسے آپ ابھی سن رہے ہوں گے نا، بالکل ایسے ہی. یلعبون، لعب سے لام عین با، اور یہ بھی آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں. اس کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ جس کی یعنی کسی کے منہ سے بہنے والی رال جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ کتنی ایک گندی، بری اور بے فائدہ، بظاہر بے فائدہ چیز ہوتی ہے. سو لعب جو ہے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. آیت نمبر 3 میں دیکھیے، لاہیتو، لہو سے ہے لام ہا واو، غلط راستے پر جانا، ڈسٹریکٹڈ ہونا. اسی سے سورہ تکاثر میں آپ پڑھتے ہیں نا، الہاکم التکاثر، رائٹ. تو اس میں بھی کیا ہے کہ لوگوں تم کو کثرت مال اور اولاد کی خواہش نے کیا کر دیا ہے، غافل کر دیا. تو غافل کے معنی میں بھی ہے اور غلط راستے میں چلنے کے معنی میں بھی ہے. وَأَسَّرُّ، سین را را، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہے کہ اس بات کو کہتے ہیں جو دل میں پوشیدہ ہو. اور ہم نے پڑھا تھا سورہ طٰہٰ میں، یعلم السر وَأَخْفَى، آیت نمبر 7 میں، کہ وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے اللہ رب العزت. یعنی النجوہ، یہ بھی آپ کر چکے ہیں، نون جیم واو، اس کے معنی بھی سرگوشی کرنے کے ہیں، اور یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نجوہ جو. افتأتون، حمزہ تایا، یہ جھوٹ گھڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دوبارہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. 4 کو چھوڑ دیں، 4 میں آپ کے لیے کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. انفیکٹ یا زیادہ سے زیادہ اگر ہم کوئی بات کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہاں پر، السمیع، سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بات کو سنتا ہے، چاہے وہ دل میں ہو یا دل سے باہر ہو. اسی طرح علیم بھی، اس کا علم جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. ویسے تو سماع جو ہوتا ہے یہ قوت سماعت کے لیے ہوتا ہے، یعنی سننے کے لیے، آوازوں سے جو کان سے جو آوازیں ٹکراتی ہیں اس کے لیے. اور کبھی کبھی یہ کان کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. سماع جو ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی. ٹھیک. آیت نمبر 5 میں دیکھیے، اضغاث، پریشان اور منتشر چیزوں کے لیے آتا ہے. یہ آپ پیچھے سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 44 میں گزر چکا ہے یہ ورڈ. احلام، حلم سے حالام میم، خواب کے لیے آتا ہے. اور اب بیچ میں آپ کے سارے جو ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں ورڈز الحمدللہ. لاسٹ ورڈ کو دیکھیے، آیت نمبر 9 میں دیکھیے، مسرفین، سین رافا، اس کے معنی ہوتے ہیں انسان کے کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کا یہ لفظی معنی ہو گئے. انشاءاللہ ہم نیو ورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. نیو ورڈز آپ نے آل ٹوگیدر آج کے لیسن میں آپ پڑھ رہے ہیں گے انشاءاللہ 110 الفاظ ہیں، جبکہ آپ کے پاس صرف 4 نئے ہیں، جس میں سے 2 تو میں خود ہی کاٹوں گی، بلکہ آپ خود ہی کاٹ دیں گے، مجھے تو لگتا ہے سارے کے سارے. محدث نئی کے لیے، اور حدیث بھی اسی سے ہوتا ہے، حدثہ، رائٹ. تو آپ اس کو ویسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اسی طرح لاہیہ، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن چلیے آپ اس کو اس فارم میں پہلی دفعہ آیا تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. شاعر اردو میں تو ہم بولتے ہی ہیں، اس لیے اس کو تو کاٹ ہی دیں آپ. اسی طرح اہل ذکری، ذکر والے. اہل بھی ہم بولتے ہیں، اہل و عیال اردو میں بولتے ہیں نا. اور ذکر تو آپ کو پتہ ہی، اللہ کا ذکر کرنے والے، یاد کرنا، کسی کا ذکر کرنا. تو بیسیکلی مشکل سے آپ کے پاس 2 ورڈ کر لیں، پہلے 2 ورڈز جو ہیں وہ ہیں.
اچھا جناب، یہ ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے، اور انشاءاللہ آج آپ کے لیے تلاوت میں میرے پاس سرپرائز ہے. آپ تلاوت سنیے انشاءاللہ اور انجوائے کیجیے اور الفاظ کو غور سے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. چلیے الحمدللہ، یقیناً آپ سب پہچان گئے ہوں گے آپ کی ساتھی، آپ کی ٹیچر، آپ کی ساتھی تنزیلہ. ماشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ میں سے اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہوں انشاءاللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں تفسیر کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم آج لیسن نمبر 245 کریں گے. جز 17 کی ابتدا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی ایک نئی سورہ بھی شروع ہو رہی ہے، سورہ انبیاء. سورہ انبیاء کا اگر آپ پچھلی صورتوں سے کے ساتھ اس کا ذکر کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مریم میں ہم نے عیسائیوں سے جو مجادلہ کیا گیا تھا، یعنی بحث کی گئی تھی، وہ تھا عقیدہ تثلیث کے بارے میں، اور انہیں پھر توحید کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی. پچھلی سورہ طٰہٰ میں یہودیوں سے مجادلہ تھا. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کر کے انہیں دعوت دی گئی تھی.
گویا پچھلی 2 صورتوں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ملتا ہے ہمیں۔ اس سورہ میں آپ کو کئی انبیاؤں کا ذکر ملے گا، اجمالی طور پہ، اور تفصیلی طور پر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اس سلسلے کی آخری کڑی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سورہ پچھلی اور اگلی سورہ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، رائٹ؟ تو اس لیے کتنا ضروری ہے انسان کا سمجھ کے پڑھنا۔ جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ پھر کنیکٹ کر پاتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن آپ خالی بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں تو بس یقیناً اس پہ بھی اجر و ثواب ہے، لیکن اللہ کرے کہ تجوید بہترین ہو، اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہو جو بھی سب پڑھتے ہیں تو، لیکن ایک جو لگاؤ اور انٹرسٹ جو پیدا ہوتا ہے وہ تبھی جب آپ کو بات جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہاں سورہ انبیاء میں مشرکین کو بیسیکلی خبردار کیا گیا ہے کہ ان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہونے والا ہے، اور اگلی سورہ حج میں ان کے خلاف دفاعی جنگ کی اجازت دی جائے گی، جو کہ آپ انشاءاللہ اگلی سورہ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ کو تقریب کئی انبیاء جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ ابن مریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ترتیب سے تقریباً ان کا جو ہے آپ کو ذکر ملے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں جو ہے انبیاء کی جو حیثیت ہے اس کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، ان کے دعویٰ کرنے کی اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کا جو کردار ہے اس کی وضاحت آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ مزید آپ اس صورت میں جو ہے وہ پڑھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے گئے ان کا جواب بھی ملے گا، جو کہ پیچھے بھی آپ کو ملتا رہا ہے اور آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ شروع ہی کی آیات میں، آیت نمبر 3 میں ہی آپ کو ملے گا، پھر 5 میں بھی، کہ آپ پر الزام عائد کیا گیا کہ اس قرآن کو نعوذ باللہ آپ نے گھڑ لیا ہے، یا پھر آپ پر الزام عائد کیا گیا کہ آپ بل ہوا شاعر، یعنی کہ آپ شاعر ہیں نعوذ باللہ۔ اسی طرح آیت نمبر 8 میں بھی آپ کو یہ مشرکین مکہ کو جو ہے جواب دیا جائے گا کہ کوئی رسول بھی جو ہے کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہے، اور کوئی بھی رسول ہمیشہ یعنی ابدی کی زندگی لے کر نہیں آیا، ہر کسی نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے۔ مزید آپ پڑھیں گے آگے جا کر سورہ انبیاء میں تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کے ایک خاص مقصد کی وضاحت جو ہے وہ آپ کو ملے گی، کہ انسان کو خیر اور شر کی آزادی دی گئی نا، فریڈم آف، رائٹ؟ سو اس طرح سے اس کا بھی آپ کو ذکر جو ہے اگلی آیات میں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پھر آپ کو ملے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انسان کو کس کس طرح سے آزمایا جاتا ہے، خیر اور شر سے اس کے لیے آزمائش جو ہے ڈالی جاتی ہے۔ اور زمین اور آسمان کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات جو ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے اس میں، کہ یہ دونوں پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جدا جدا کر دیا، جیسے یہ جو کہا جاتا ہے نا بگ بینگ تھیوری جو ہے، یہ اس سے قدرے کافی مشابہ ہے یہ بات ہے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ انکشاف جو ہے دے دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، اگر انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں واضح ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو انشاءاللہ آیت 30 میں آپ پڑھیں گے اگلے اسباق میں، کہ پانی کے بارے میں عجیب و غریب انکشاف کیا گیا ہے، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا اور انسانوں سے ایمان کا مطالبہ کیا گیا، رائٹ؟ اور یہ بات بھی پروف ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ فی الحال بس یہ تقریباً جو ہے اسی طرح یہ خاص جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیے، باقی تو انشاءاللہ آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء، یہ سورت
مکہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ کے 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 73 نمبر پر سورہ آتی ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 21ویں نمبر پر سورت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے، یعنی جو مکہ میں اتری تھی اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ کس نے کہا تھا یہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ بخاری کی روایت ہے 4739۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں وارن کر رہے ہیں، متنبع کیا جا رہا ہے کیا؟ کہ قیامت جو ہے وہ سر پہ کھڑی لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ قیامت تو سر پہ ہے لیکن لوگ جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی غفلت سے مراد کیا؟ یعنی وہ اس کی تیاری نہیں کر رہے، اس کٹھن مرحلے سے گزرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی سامان سفر نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ دنیا کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کو بھلا کے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسا فیل ہوتا ہے؟ ہم سب اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے انسان غفلت میں مزید در مزید پھنستا ہی چلا جا رہا ہے، اور زندگی کا بس ایک ہی مقصد بنتا چلا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا، دنیا اور صرف دنیا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حساب کے وقت سے مراد یہاں پر قیامت ہے، اور قیامت کے وقت کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ وقت قریب آ لگا ہے، حساب سر پر ہے، اور لوگوں کو اس خطرے کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں۔ حساب کے قریب ہونے سے مراد موت کا قریب ہونا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اور وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے دار الجزا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تعجب ہے ہر اس شخص پہ، دیکھیں کہیں ہمارا تو نہیں اس میں ذکر، تعجب ہے ہر اس شخص پہ جو غافل پھر رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اور آپ یقین کریں گے کہ کچھ بھی نہیں تھا انہیں۔ He was perfectly all right، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، کچھ نہیں، بس ہارٹ اٹیک ہوا اور that's it، کہانی ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں یہی سوچی تھی، واقعی ایک لمحہ، جو کہتے ہیں نا ایک لمحے کی انسان کو خبر نہیں۔ بیوی ان کے انتظار کر رہی کہ کھانے پہ وہ آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ تو بات ساری یہ ہے کہ کب، کس صبح کو، کس شام کو اچانک موت کا پیغام آ جائے، انسان کو پتہ ہی نہیں۔ اور جس کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت آ گئی یا نہیں آئی؟ آ گئی، رائٹ؟ سورہ معارج میں بھی آتا ہے اِنَّ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں لگتا ہماری بس باتیں ہو رہی ہیں، بس ہے یہی، آج تو آپ پڑھیں گے بھی کہ اس میں تو تمہاری باتیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مر رہے ہیں، اچھا آج کسی کی خبر ملی، کل کسی کی، پرسوں کسی کی، لیکن یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ واقعی کسی دن ہماری بھی خبر آئے گی۔ کیوں؟ یہ بات میں کیسے کہہ رہی ہوں؟ اب ہم کہیں کہ جی آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارے اعمال نہیں بتاتے، ہماری تیاریاں نہیں بتاتی ہیں، ہماری کوششیں، ہماری ایفرٹس نہیں بتاتی ہیں، ہمارا لوگوں کو درگزر کرنا نہیں بتاتا ہے۔ ہماری غفلتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم غفلت میں پڑے، ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر قیام کے قریب ہونے اور اچانک آنے کے بارے میں بتا رکھا ہے۔ سورہ النحل میں بھی ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ نہیں، وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیز کا جو ان کو پکڑ لے گی اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ سورہ یاسین آیت 48 سے 50 تک، سوری سورہ نحل اب آئے گی۔ سورہ نحل میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا سو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو، وہ پاک ہے، بے حد بلند ہے، اور اس سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ سورہ القمر میں بھی آتا ہے، پہلی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس زمانے میں مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اور قیامت کا دن اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو اکٹھا کر کے دکھایا، بخاری کی روایت۔ اب دیکھیں اپنی شہادت والی انگلی کو، روک دیں، ابھی کچھ نوٹس لکھ رہے ہیں تو، اور اس کے جو ساتھ ہے کتنی کلوز ہے وہ، آپ ڈسٹینس بھی کریں گے تو کتنا ڈسٹینس ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوز کر کے بتایا کہ میں اور قیامت اتنے قریب ہیں، ہم کہاں ہیں پھر۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کے ساتھ انصار کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے، مسلم کی روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہوگا۔ بس قیامت آئے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں پھیلائے ہوئے ہوں گے، یعنی خرید و فروخت کے لیے۔ ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ ہی انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا، قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ اس شخص قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا، بخاری کی روایت ہے 6506۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی، مسلم کی روایت ہے، یعنی جب قیامت آئے گی اس سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، سارے نیک لوگ دنیا سے نکل جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں کر آرام کروں حالانکہ نرسنگے والا نرسنگا منہ میں لیے ہوئے ہے، یعنی سور، اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، کان لٹکائے ہوئے، پھونکنے کے حکم کا منتظر ہے کہ فوراً پھونکو۔ تو مسلمانوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، ہم کیا کہیں؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا، کہو ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا وکیل ہے، ہم نے اللہ پر توکل کیا، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اور کبھی آپ نے فرمایا، علی اللہ ہی توکلنا، کہو یعنی ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ترمذی کی روایت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت تو سر پہ کھڑی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قیامت کی بہت ساری نشانیاں، قیامت ہوگی تو یہ ہوگا، قیامت ہوگی تو وہ ہوگا، بہت ساری نشانیاں تو سچی بات ہے کہ پوری ہو چکی، جس میں تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ہی آنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کتنی جو چیزیں نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ سب کافی حد تک جو ہے پوری ہو چکی، لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے، دماغ میں کیا آتا ہے، انسان کہتا ہے کہ ابھی تو سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوا، ابھی تو دجال نہیں آیا، ابھی تو یہ ہوگا، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست پھر بھی نکال لیتا ہے انسان۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود سب سے اہم متوجہ ہونے والی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ موت کا تو نہیں پتہ نا، موت کا تو نہیں پتہ کب موت آ جائے،
کوئی فکس نہیں ہے کسی کی ایج، اس ایج میں تک پہنچیں گے تو ہی مریں گے، جی نہیں، کبھی کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں کسی کی بھی کبھی بھی موت آ سکتی، تو جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ آگے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں، قیامت اور حساب کتاب کے تذکرے سے غافل لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ میں غفلت سے دنیا میں پھنسنا مراد ہے۔ سمجھے کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی دنیا میں لوگ پھنس گئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے احوال پر، ان کے حالات پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ انہیں کوئی واعظ اور نصیحت فائدہ نہیں دیتی ایسے لوگوں کو جو غفلت میں اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں یا منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ؟ انہیں کوئی واعظ، کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی، نہ وہ کسی ڈرانے والے کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور یہ کہ ان کے حساب اور ان کے اعمال صالح کی جزا کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں روگردانی کر رہے ہیں۔ انہیں اگر وارن کیا جائے، انہیں اگر سمجھایا جائے، انہیں اگر ڈرایا جائے، انہیں اگر خوشخبری دی جائے، کسی صورت میں ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ دنیا سے صرف فائدہ اٹھانے کا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ تو قرآن پاک میں نئے نئے انداز سے واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک ہی چیز ہے نا، آپ روز کیا پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھ رہے ہیں، قیامت آئے گی، اچھا کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، برا کرو گے دوزخ میں چلے جاؤ گے، یہی ہے نا پورے قرآن کا لب لباب۔ سورہ عصر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی وہی کافی تھی، انف تھی، وہ مفہوم ہے پورے قرآن کا اس کے اندر۔ لیکن اتنا 600 صفوں کا قرآن کیوں تیار کیا گیا؟ کیوں ریمائنڈر دیا گیا بار بار؟ تاکہ یاد رہے۔ پتہ ہے نا، اس نے تو ہمیں پیدا کیا، اسے معلوم ہے، یہ تو پڑھتے ہیں پھر بھی بھولتے ہیں۔ جو پڑھے ہی نہ اس کا بارے میں کیا کہنا، پھر جو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، کوئی جد و جہد، کوئی کوشش، کوئی ایفرٹس نہ ہو، تو کیا ہے کہ منہ موڑے میں، یعنی حساب کتاب، یعنی غور و فکر سے منہ موڑے میں۔ اب جب انسان دنیا میں ہوتا یہ کہ جب انسان دنیا میں غرق ہوتا ہے نا، تو اس کا اس میں سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں کوئی بچہ جب کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو اس سے اٹھانا نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، رائٹ؟ ماں بار بار بول رہی ہوتی ہے آ جاؤ بند کرو، آ جاؤ بند کرو، آ جاؤ بند کرو، نہیں آتا، وہ ٹائم لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اندر اتنا انوالو ہوتا ہے، ذہنی اپنی تمام حصوں کو جو ہے استعمال کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، سب کچھ ہے نا۔ تو وہ آپ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فن والا سین ہوتا ہے تو اس میں پھر کھانے پینے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو ساری حصے جو ہیں اس کی وہاں استعمال ہو رہی ہوتی۔ اب وہ اس سحر سے، اس جادو سے، اس غفلت والے ماحول سے نکلنا نہیں چاہتا، اور جب نہیں نکلنا چاہتا تو پھر اس کا شمار غافلون میں ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا ہے کہ اس کے بعد تمہاری بلند درجات تک ہو سکتے ہیں اگر تم کوشش کرو، اگر تم غفلت سے اٹھ جاؤ۔ یہ کہ دیکھیں نا، قیامت کو قریب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں اب باقی رہ جانے والا عرصہ جو ہے کم ہے۔ دنیا میں بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب آئے تھے؟ ہم تو اب کتنے ہزاروں، 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، رائٹ؟ تو آدھے سے زیادہ تو وقت گزر گیا، یہ تو پہلے ہی سمجھ میں آ گئی بات۔ اپنی اپنی عمروں کو بھی دیکھ لیں، ہمیں نہیں پتا کتنا اور جئیں گے۔ اگر چلیں کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے،
تو مزید آپ 60 70 80 90 سال اور بھی جی لیں تو انرجی تو کم ہوتی جائے گی نا. عمر اگر 120 سال بھی ہو جائے، یہاں تک سنیے آج تک عمر اگر تو 120 سال بھی کوئی عمر پا لے تو اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ سب تو کمتر ہوتی چلی جائیں گی نا. پتہ نہیں ہوش و حواس میں بھی انسان رہے یا نہ رہے، کچھ نہیں پتا. تو قیامت کو قریب اس لیے کہا گیا کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں اب جو رہنے والا وقت ہے وہ کم رہ گیا ہے. سمجھے؟ اب جو وقت ہے وہ کم رہ گیا ہے. ہر انسان زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہے. اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا نام لے کے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تم موت کے قریب ہو. حساب کتاب کا وقت سر پہ کھڑا ہے، دور نہیں ہے وہ. لیکن جن کا دل دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ پھر حساب کتاب کے تذکرے سے غافل ہوتے، منہ موڑتے، بے نیاز ہوتے، اپنی بھول چوک کو، اپنی غفلت میں منہ موڑے چلتے رہتے ہیں، دنیا ہی میں مگن رہتے. دنیا ہی دنیا. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا؟ صرف دنیا، دنیا اور صرف دنیا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ غفلت کیا ہے تو اس کو ایک جملے میں بیان کیجیے: دنیا میں غرق ہو جانے اور آخرت کو بھلا دینے کا نام غفلت ہے. رائٹ؟ کیونکہ غافل انسان جو ہے وہ فانی دنیا میں آباد رہتا ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ غفلت قلب انسانی کے لیے سخت نقصان دہ ہے. سورہ اعراف میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 205 میں کہ اور اپنے رب کو جی ہی جی میں صبح و شام یاد کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ بنو. یعنی اللہ کا جو ذکر ہے نا وہ انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. یعنی غفلت کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے زمین خشک نہیں ہو جاتی، بنجر نہیں ہو جاتی، ایسے ہی دل پر قحط اور خشکی نازل ہو جاتی ہے. اس کا نام غفلت. غفلت ہی دلوں کی ویرانی اور بربادی ہے. وہ دل کو ویران کر دیتی. جب تک بندہ، انسان اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے اس کی وہ توجہ حاصل کرتا ہے. کس کی؟ اللہ کی. سمجھے؟ یعنی جب بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کی پھوار اس پر ہلکی بارش کی طرح برستی رہتی. لیکن جیسے ہی انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے اس کی غفلت کے مطابق کم یا زیادہ اس پر ویرانی، اس پر قحط، اس پر خشکی نازل ہو جاتی. اور جب غفلت دل پر غلبہ حاصل کر لیتی، یعنی بہت زیادہ غفلت میں انسان پڑ جائے تو وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور دل کی زمین کو مردہ اور ویران بنا دیتی، ایک دم بنجر کر دیتی، بنجر. تو غافل انسان جو ہوتا ہے صرف ایک ہی اس کی سوچ ہوتی، اپنی نفسی خواہشات کو، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کو انہی کاموں میں تھکاتا رہتا ہے. دنیا 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 مل جائے، پیسہ اور پیسہ آ جائے، اور گھر بن جائے، اور زیورات بن جائے، اور جولری بن جائے، اور جو ہے ساز و سامان آ جائے. اب یہ جی 10 جوڑے 25 جوڑے پچھلے سال بنائے تھے، دوبارہ اتنے ہی اور بن گئے. پہلے کلوزٹ بھرا پڑا، نہیں اب لیٹسٹ ماڈل کے چاہیے. اور ابھی وہ اگلے 25 پہنے بھی نہیں ہوں گے، اگلے اور 25 آ جائیں گے.
میک اپ کا سامان جی، برانڈ نیو برانڈ کی جو ہے وہ لپسٹک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ چاہیے. یہ تو نا ختم ہونے والی چیزیں کبھی نہیں رہیں گی، چلتی ہی رہیں گی. یعنی دنیا کے حساب سے تو یہ چلتی رہیں گی. جنہوں نے یہ پروڈکٹس بنائی ہیں ان کا کام تو ظاہر ہے بیچنا ہے. وہ تو اور اگلی پروڈکٹ میں ہوتا ہے ایک جی ایک دم نئی یونیک چیز آ گئی ہے، حالانکہ چیز وہی ہے. ہاں کوئی کام کی چیز ہے تو ضرور لے انسان. رائٹ، جو آپ کو علم حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے، جو آپ کا ٹائم سیو کرتی ہے. چلے ہم آپ تو ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے واشنگ مشین اور اس طرح سے گھروں کے اندر موجود ہے، تو وہ ہاتھ سے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، برتن کی نہیں ضرورت ہے. لیکن کچھ جگہ ایسی جہاں نہیں ہے تو وہ خریدیں ان چیزوں کو، اگر خرید سکتے ہیں تو، تاکہ ٹائم سیو ہو اور اپنے اس ٹائم کو صحیح جگہ پر لگایا جا سکے. تو جدید چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے نہیں منع کیا گیا، لیکن اس کے اندر گھس جانا یہی اصل چیز ہے. اور غفلت کی یعنی کچھ پوائنٹس ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ ابھی، کہ غفلت کی کیا کیا نشانی ہے، یعنی دل کیوں غافل ہوتا ہے، اور پھر اس کے کیا اسباب ہیں. مطلب میں اس ٹاپک کو اتنا طول جو دے رہی ہوں نا، اس کی وجہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سب کم یا زیادہ اس میں انوالو، ہم سب غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس پہ واقعی غور و فکر کرنا ہے، اس کو اپنے اندر پیوست کرنا ہے، اپنے اندر سے اس نقص کو جو ہے نکالنا ہے، غفلت سے باہر آنا ہے. پہلی چیز جو ہوتی ہے غفلت کی، وہ ہوتی ہے انسان اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سستی اور لیزینس اس کے نظر آ رہی ہوتی. یعنی کیا کیا علامات ہیں، پہلے آپ یہ دیکھیں دل کی غفلت کے کیا علامات ہوتے ہیں. اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا نماز میں، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، ذکر الہی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن فضول باتوں میں، لغو کاموں میں، فلموں ڈراموں میں، ان چیزوں میں خوب دل لگ رہا ہوتا ہے. کسی حاجت کو، کسی ضرورت مند کو $5 دینا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن وہی جیسے ہوتا ہے نا، فنڈ ریزنگ میں جائیں تو وہ مانگتے تو وہاں $40 $50 بھی نکالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. شیطان جو ہے وہ یاد دلا رہا ہوتا ہے، وہیں سے نکل کے پھر باہر جا کے اس سے زیادہ آرڈر پہ خرچ کر کے کھا لیتے ہیں. دوسری غفلت کی نشانی حرام کاموں کو معمولی سمجھنا، اس سے بچنے میں ٹال مٹول کرنے کی فطرت بن جاتی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس کو غور سے سنیے، مومن اپنے گناہوں کو ایک پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے. وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر پڑے، جبکہ فاسق و فاجر اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کی ناک کے قریب سے گزری اور اس نے یوں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا. بخاری کی روایت ہے. یعنی مومن جو ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے نا تو وہ اس کے نفس پہ بھاری ہوتا ہے. میں نے یہ کیوں کیا، وائی آئی ڈیڈ دس، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے. کوئی برا خیال بھی آ جاتا ہے نا تو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے بچا لے اس گناہ سے، مجھے کیوں ایسا خیال آیا، میں نے کیوں یہ غلطی کی. مومن کی یہ کیفیت ہوتی. اور فاسق و فاجر، انہوں نے کافر نہیں بولا، کافر کی بات نہیں ہو رہی. فاسق فاجر وہ تو جو ہے مسلمان ہی، گناہ گار ہے، لیکن وہ حد سے نکلا ہوا، پڑھا ہوا ہے آپ نے نا اس کی روٹ ورڈز میں، فسق. تو وہ حد سے نکلا ہوا ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے گناہ بھی جو ہیں کرتا ہے تو ایسے اس کو اڑا دیتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو تو انسان اڑاتا ہے. تو یہ بھی ایک غفلت کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے، غافلون سے بچائے. غفلت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے محبت کرتا ہے اور اس پر پشیمان ہونے کے بجائے اسے سر عام کرتا ہے. تو ہوتا ہے نا، غلطی ہوتی ہے تو پھر انسان پشیمان ہونے لگتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. ٹھیک. لیکن ایک ہوتا ہے کہ پشیمانی نہیں، بہت آپ کو ایسے
کریکٹر دنیا میں نظر آ جائیں، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی وہ نہیں، بلکہ الٹا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ متفقن علیہ، متفقن علیہ کا مطلب بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جو اعلانیہ گناہ کرتے، اعلانیہ گناہ کا کیا مطلب؟ یعنی آدمی رات کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے کہ اے فلاں میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں برا کام کیا، حالانکہ اللہ نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ خود ہی بتانے لگا، اس نے خود اس پردے کو چاک کر دیا۔ اسی حدیث کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے کسی ایپ پر کسی گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو خود سے نہ کھولیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو خود کھول کھول کے بتا رہے ہیں ہم تو پہلے ایسے تھے، ہم نے تو یہ بھی کیا۔ ارے کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کو بتانے کی؟ جب اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ نے چھپایا ہوا ہے کسی ایپ کو، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آخرت میں بھی چھپا دے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے ہمارے نامہ اعمال سے اس کو اریز کر دے، ختم کر دے۔ ہم خود کیوں بتاتے پھریں؟ جس طرح نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح؟ چوتھی علامت، ایسا شخص جو غافل ہوتا ہے وہ فضول کاموں میں بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ حدیث ہے نا، یاد ہوگی آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ اور سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ کہ دنیا کی جو زندگی وہ ایک ایک منٹ کے بدلے میں انسان آخرت کی لاکھوں برس کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے، شرعی حدود جو ہیں وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص دنیا میں اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ درہم کو اپنے ناخن پر پلٹائے گا اور آپ کو اس درہم کا وزن بتا دے گا، لیکن دین کے بارے میں اس کی حالت یہ ہے کہ اسے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔ ایسے لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی ساری گفتگو دنیا کے بارے میں ہوتی ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کسی سے کوئی مجلس میری آپ کی نہیں ایسی ہونی چاہیے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، ضرور بالضرور اللہ کا ذکر کرے۔ اور کیا وجوہات ہوتی ہیں غافل ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی ہے لوگوں کو، لوگوں کی بڑی اکثریت جو ہے اپنے رب کو پہچانتی ہی نہیں ہے، اس لیے بھی وہ غافل ہوتا ہے۔ اور کثرت گناہ جو ہے یہ بھی ایک سبب ہے۔ سورہ مطففین میں آتا ہے نا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا جاتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ پڑتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ حضرت ابن عباس کی بات کرے گی، فرماتے ہیں کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں پڑ جاتا ہے، پھر جب اس نے چھوڑ دیا، استغفار کیا اور توبہ کر لی تو اس کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے۔ اگر پھر گناہ پر گناہ کیا تو سیاہی بڑھ گئی یہاں تک کہ سارے دل پر چھا گئی۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، مطففین میں ہوا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی سمپل، آپ ایک کاغذ پینسل لیجیے، آپ اس پہ لکھتے ہیں لیکن آپ فوراً اریز کر دیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا، پیپر وہ ویسے ہی وائٹ ہو جاتا ہے، پھر صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی رگڑتا رہے پینسل اس پہ کرتا رہے تو وہ تو کالی ہو جائے گا پورا پیج۔ تو یہی ہمارے دل کا حال، گناہ اگر نہیں اس سے رکا انسان تو وہ تو پھر زنگ آلود ہو جاتا، زنگ چڑھ جاتا ہے اس پہ۔ اور پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی غفلت کی وجہ صحبت ہے۔ آپ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کن مجالس میں آنا جانا رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ہمیشہ ان سارے پوائنٹس کے لیے اپنی ذات سب سے پہلے اور پھر اپنے گھر والے، ان پر بھی نظر رکھیں، کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص اہل غفلت اور نافرمان لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے
وہ ان کی اس بیماری سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، آہستہ آہستہ وہ بھی نافرمان ہونے لگتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہمیں اپنی گیدرنگس کو دیکھنا۔ کبھی کبھار آپ گیدرنگس کو چینج کرتے ہیں، کبھی آپ کو نئے لوگ ملتے ہیں، فوراً اپنے آپ کو چیک کیجیے، اس کی صحبت سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے آخرت کا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، بری آ رہی ہے، فوراً دور ہو جائیے، ان کو بھی لگانے کی کوشش کیجیے، ادروائز دور ہو جائیے، کیونکہ کوئی نہیں آخرت کے دن کام آئے گا۔ کیونکہ آخرت میں سورہ فرقان میں آتا ہے 28-29 میں، آخرت میں انسان کیا کہے گا؟ ہے میری بدبختی، کاش میں نے فلانے شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ شیطان تو انسان کو عین مصیبت کے وقت دغا دینے والا ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یعنی نیک لوگوں سے دوستی اور مجلس اختیار کرے، برے لوگوں سے دور رہے۔ right؟ تو یہ بہت ہی میرے حساب سے تو بہت ہی مختصر بات کی میں نے اس پہ، لیکن ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں جو ہے تبدیلی لے کر آئے، انشاءاللہ ہم غافلون میں شامل نہ ہوں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے اگلی آیت پہ، ما تأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا۔ حضرت یہاں محدث جو ہے اس سے مراد نئی اترنے والی صورت، ٹھیک ہے، اور من ذکر سے مراد قرآن ہے، یعنی جو نصیحت بھی قرآن میں سے آتی۔ حضرت قتادہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سے جو چیز بھی نازل ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ۔ سورہ طٰہٰ میں بھی آپ نے پڑھا، بھی 113 آیت میں تھا کہ اور اسی طرح ہم نے اسے یعنی قرآن عربی بنا کر بھیجا، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے، یا ان کے پاس ایک اور مفسر جو وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہوئے کہ ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں آتی جو انہیں ایسی باتوں کی یاد دہانی کراتی اور ان کی ترغیب دیتی جو انہیں فائدہ دیتی، right؟ اور ان باتوں کی بھی جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان سے ڈراتے، right؟ تو کیا ہے؟ ما تأتیہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں۔ الا استمعوه وهم یلعبون، وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی کھیل کود میں سنتے ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی اللہ کے کلام کو، اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، شریعت کو مذاق اڑاتے ہیں، سنجیدہ نہیں لیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہی غفلت جو ہے، غافل جو، اسی کی مزید وضاحت ہو رہی، یعنی وہ اس طرح سنتے ہیں جیسے بس سن لیا، کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے۔ سورہ الحجر آیت 2 اور 3 میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ مشرکین مکہ کا تو یہی حال تھا نا، وہ تو مذاق ہی اڑاتے رہتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ سیدنا ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا مذاق اڑانا۔ یعنی مزید اگر آپ دیکھیں تو سیدنا حسن کی روایت ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی نیا ذکر آتا، نیا ذکر سے مراد محدث یعنی نئی بات، نئی صورت نازل ہوتی، تو وہ اور زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرتے، رائٹ؟ وہ اور زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرنے لگتے۔ پھر سورہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں، اور جانور کے آگے آپ کوئی بھی بات کریں تو اس پہ کوئی نصیحت تو نہیں قبول کرتی، رائٹ؟ نہ وہ غور و فکر کر سکتے ہیں، نہ ان کا سننا ان کو کوئی فائدہ دیتا ہے، برابر ہی یہ بات، رائٹ؟ ان کا یہی حال ہے۔
سورہ اعراف آیت 51 میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، تو آج ہم بھی انہیں بھلا دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت 6-8 میں آتا ہے کہ اور لوگوں میں سے کوئی جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے اور اس اللہ کی راہ کا مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی کسی کو دین اسلام پر چلنے سے روکتا ہے یا اس پر مذاق بناتا ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ ابو جہل کی روش پر چل رہا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا تھا ابو جہل؟ یہی تھا نا اس کا طریقہ کا کہ وہ لوگوں کو بہکاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکاتا تھا، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا تھا۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو کفار جو ہیں سب مل کے کیا کرتے تھے؟ شور مچاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اسی لیے تالی کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو سنجیدہ سے نہیں لیتے، یعنی آخرت کے معاملے میں۔ دنیا کے معاملے میں تو پڑھا ابھی ہم نے نا کہ دنیا کے معاملے میں تو وہ ایک سکے کو بھی پکڑ کے بتا سکتے اس کا وزن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن وہی جب آخرت کی بات ہوگی تو اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس نصیحت کے لیے وقت نہیں ہوتا، سننے کا، اور اگر سن بھی لیں تو اس پہ غور و فکر کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اور سچ تو یہی ہے نا کہ جب انسان کے لیے کوئی چیز ہلکی ہو جائے تو وہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، پھر اس کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، اس پر توجہ دینا، اس کی عزت کرنا، اس کا ادب کرنا، سب انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر آپ کسی چیز کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سائڈ میں پڑی رہتی ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے، جو اہم ہوتا ہے آپ اس کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ گولڈ کی انگوٹھی ہو، ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہو تو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ آرٹیفیشل تو چلو کہیں ڈراز میں بھی پڑی رہ جائے تو انسان کہتا ہے اٹس اوکے، ایسے ہی ہے نا۔ تو بات ساری یہ کہ اہمیت کی، انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کی ڈسٹنگ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ کو صاف نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فائنلی گندی ہوتی چلی جاتی، چکناہٹ آ جاتی ہے اس پہ، پھر اس کو صاف کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہی اگر کسی چیز کو آپ پابندی کے ساتھ اس کی صفائی کرتے رہیں، ڈسٹنگ کرتی رہیں، تو وہ چیز پہ زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی، چیز بھی صاف رہتی۔ یہی حال ہمارے دلوں کا، اس کو اللہ کے ذکر سے کلین اپ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، استغفار سے کلین اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں لیکچر سن رہی تھی، بلکہ میں نے شیئر بھی کیا ہے وہ، کہ اگر آپ روزانہ اور کچھ نہیں کم سے کم روزانہ اللہ سے استغفار کیا کریں تو یہ ہمارے لیے بہترین عمل ہو جائے گا۔ کیا پتا کہ آج کا دن ہی موت کا ہو، پتا ہے کچھ کہ آج مریں گے کہ 50 سال بعد مریں گے، اللہ کو پتا۔ آج ہی اگر یہ ہیبٹ بنا لے انسان کہ روز صبح اٹھتے ہی اللہ سے معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی، استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لے سمجھتے ہوئے، تو مشکل سے کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ، رائٹ؟ لیکن روز کے روز اللہ سے معافی تلافی ہو جائے گی۔ اذکار کر لے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجیے، اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر۔ اس سے جب آپ اذکار کر لیتے ہیں تو بھی آپ غافلوں میں سے نکل جاتے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہے نا، یہ جو آخر میں بات ہے نا، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ لعب اور لہو سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو، صرف دل کے بہلاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔
بعض مفسرین کہتے ہیں لہو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو لذت تک پہنچائے، یعنی تفریح یا اس کی وقتی خوشی کے لیے، یعنی خوشی کا سبب بنے، ٹیمپریری۔ اور لہو سے مراد، بعض نے کہا لہو سے مراد حق سے اعراض کرنا ہے، اور لعب سے مراد باطل کی طرف بڑھنا ہے۔ ٹھیک، آگے فرمایا لاہیۃ قلوبہم، اس حال میں کہ دل ان کے غافل ہیں، یعنی ان کے دل لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں۔ دلوں کے غافل ہونے سے مراد کیا ہوئی؟ قیامت کی تیاری سے غافل ہیں، ایمان کے تقاضوں سے غافل ہیں، قرآن مجید کے سننے اور سیکھنے اور سمجھنے سے غافل ہیں، بے پرواہ ہیں۔ رائٹ، اس سے مراد اعلیٰ مشن کی ادائیگی سے غافل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو سونپی ہے۔ غفلت سے مراد جس چیز کو سمجھنے کا حق ہو وہاں شعور کا فقدان ہو۔ کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ واقعی ایسے ہی ہے نا، اصل حقیقت تو اگلی زندگی ہے نا۔ اب اگر کوئی اگلی زندگی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، تیاری نہیں کرتا، ہم اسے کیا کہیں گے؟ دنیا میں بھلے لوگ ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہی ہے نا دنیا میں، تو کوئی دین پہ چل رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ نہیں، چلو یہی کر لو تم کم سے کم۔ لیکن حقیقت یہ کہ ایسا بولنے والے غفلت کا شکار ہے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی، یعنی ظالم لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے کلام کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ سرگوشیاں کرتے تھے۔ اور کون تھے یہ؟ مشرکین۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ظالم کفار کیا ہیں؟ باطل کا شکار ہیں، حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ حالانکہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تمہارے جیسا آدمی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، رائٹ؟ تم اس پر کیسے ایمان لاتے ہو؟ یعنی وہ خود بھی بہکے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی بہکاتے، سرگوشیاں کر رہے نا۔ الذین ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ مگر ایک انسان ہے تمہارے جیسا۔ افتأتون السحر، کیا پھر تم آتے ہو جادو کو، وانتم تبصرون، اور تم جبکہ تم دیکھتے ہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا کلام سنایا، یہی کلام تھا جو دلوں کو متاثر بھی کرتا تھا۔ لوگ اس کو ایک دفعہ سن کے متاثر ہوتے تھے اور ایمان لے آتے تھے، مگر مکہ کے جو سردار تھے انہیں اپنی قیادت کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ کہا کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنس رہے ہو، یہ جادو ہے، نعوذ باللہ، ورنہ یہ تو تمہاری جیسا انسان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہوں یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا، آیت نمبر 30 میں، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تم اہل کتاب سے اس بارے میں پوچھتے ہو جو ان کے پاس ہے، حالانکہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی، اسے بدل دیا اور اس میں کم و بیشی کی، جبکہ تمہاری کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے جدید ترین کتاب ہے، تم اسے بالکل اصل اور خالص حالت میں پڑھتے ہو، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں۔ بخاری کی روایت ہے 2685، رائٹ؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ چونکہ خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، اس لیے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، انہیں اپنی سیٹ کا خطرہ تھا، اپنی حکومت کا خطرہ تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ جب انسان دنیا میں مگن رہتا ہے، یعنی لہو و لعب میں، تو پھر وہ صرف اور صرف دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی ساری نظر کس پر ہوتی ہے؟ دنیا پر ہی ہوتی ہے۔ اور اس وقت اگر آپ غور کریں واقعی امت مسلمہ کس چیز میں انوالو ہے، پوری امت کو آپ اٹھا لیں، کسی ملک کو آپ اٹھا لیں،
واللہ عالم. لیکن بظاہر ہماری ناقص عقل تو یہی بتاتی ہے کہ بالش بھر بھی زمین ایسی نہیں جہاں جو جگہ جو ہے وہ لہو و لعب سے خالی نہ. ہر جگہ یہ غفلتیں جو ہیں موجود ہیں اور نسل در نسل آگے بنتی چلی جا رہی. انسان کہاں چلا جا رہا ہے اگر انسان غور کرے تو؟ گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، غفلت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور سچ بتاؤں کہ میرا خیال ہے آپ سب بھی سنتے ہی ہیں جو کچھ آج کل چل رہا ہے یہ مارچ، وومن مارچ کے بارے میں. بہت زیادہ تو نہیں میں نے سنا، لیکن ایک چیز کا بڑا شدت سے احساس ہوا کہ ہم عورتیں پوری ایک نسل کو پروان چڑھاتے ہیں. پوری نسل عورتوں کے ہاتھ میں. کیا دے رہے ہیں ہم معاشرے کو؟ ایک معاشرہ جو پروان چڑھتا ہے نا، وہ عورت کی کوکھ سے نکلنے والے بچوں سے. جو عورت جو جیسی تربیت کرتی ہے نا، وہی پھر معاشرے میں وہ آگے جا کے وہ معاشرہ بنتا ہے ایک ایک بچہ کر کے. عورت اس کو ہلکا سمجھتی ہے کہ ہم بچے پیدا کرتے ہیں جی اور ہم بچے ہی پالیں بس، ہمیں اور کوئی کام نہیں. حالانکہ پوری نسل کی آپ تربیت کر رہی ہیں. آپ ایک معاشرے کو ایک بچہ دے رہی ہیں، کہیں پہ وہ پھر باپ ہوگا، کہیں بیٹا ہوگا، کہیں بھائی ہوگا، کہیں شوہر ہوگا، کہیں دوست ہوگا، کہیں ورکر ہوگا، کہیں باس ہوگا، کہیں انڈر باس کام کر رہا ہوگا یا کر رہی ہوگی، کہیں بیوی ہوگی. وہ ایک بچہ نہیں ہوتا. کتنی آپ معاشرے کو چیز مطلب ورائٹی دے رہے ہیں. صبر کرنے والا یا بے صبرا. جب یہ ماں ہی سکھاتی ہے نا کہ اس نے ایک لگایا تھا تم چار لگا کر آنا چاہیے تھا تمہیں. ایک ماں یہ سکھاتی، ایک ماں یہ سکھاتی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، درگزر سے کام لیتے. وہ کوئی حدیث سناتی، کوئی واقعہ سنا دیتی. تو وجہ کیا ہے؟ آج ماں جو ہے کیوں کہاں نکل گئی ہے؟ کہاں چلی گئی ماں؟ آج کیوں نہیں جو ہے صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم اور اس طرح کے لوگ جو ہے پیدا ہوتے ہیں؟ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں. میں ہوں اس کی وجہ، آپ ہیں اس کی وجہ. ہم اپنے بناؤ سنگھار میں اور اپنی لباسوں میں اور اپنی شوشا میں اور اپنی نفسیات میں اور اپنی غفلتوں میں لگے ہوئے ہیں، اس سے باہر ہی نہیں نکلتے. بچوں پہ کہاں ٹائم؟ پڑھا دیا بہت، اور ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، وہی سمجھتے ہیں بڑا کارنامہ انجام دے دیا. بھلے وہ ڈاکٹر ایک قصائی کیوں نہ ہو، کیونکہ بناتے ہی ہم اسی لیے شاید. تو واقعی یہ اس وقت کیونکہ ہم ساری عورتیں پڑھ رہی ہیں نا قرآن، اور اگر کوئی ایسا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے تو وہ بھی آگے جا کے اس نے پھر شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں. تو ہر کوئی اس انداز سے سوچے میرے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. میں ایک معاشرے کو ایک چیز دے رہی ہوں. واقعی میں ہمیں سوچنا چاہیے آگے اگلے 10-20 سال کی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اگر ہماری ایسی سوچ ہوگی تو ہم کچھ کریں گے. سوچ ہی نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم ہوگی. اگر انسان خالی لہو و لعب میں کے حصار میں بند رہے گا تو ظاہر یا انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ ایکچولی یہی ہے نا کہ بس ہر وقت جو ہے کوئی فن ہوتا رہے. ہر وقت جو ہے بس انہی چیزوں میں. یہ نہیں ہے دنیا میں دین ہمارا منع نہیں کرتا کہ آپ کو انجوائمنٹ نہیں کریں یا اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کریں، سب کچھ. لیکن اگر وہ ہمیں ہمارے فرائض سے دور کر رہا ہے تو وہ لہو و لعب ہے. ہاں آپ اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں کہ ہاں بھی میرا ایک دم اب دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہے، اتنا پڑھ لیا، اتنا دیر سے بیٹھے ہوئے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو جی تھوڑا سا فن کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں. تو وہ ریفریش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. جیسے سونا ہوتا ہے، آپ آرام کرتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے وہ سارا ہی دن سوتا رہے اور ایک شخص جو ہے تھوڑی دیر سوتا رہے تاکہ میں ریفریش ہو جاؤں، قیلولہ کرتا ہے. اور کوئی قیلولہ کے نام پہ دن میں 4 گھنٹے سو جائے، تو فرق ہے، رائٹ؟ وہ مقصد نہیں حاصل ہو رہا جو 15 منٹ میں ہو جاتا ہے. وہ تو 15 منٹ کا قیلولہ انف ہے. قیلولہ ہوتا ہی 15 منٹ کا ایکچولی. تو اس لیے ہم پورے معاشرے کی کیا بات کریں، بس ہم اپنی بات کریں
کہ ہم اپنے آپ کو لہو و لعب سے بچائیں. رائٹ. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم کوئی محمد بن قاسم کو پیدا کریں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ پوری کی پوری امت جو ہے نا اسی غفلت کا شکار ہوئی. سیدنا ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو نمکین رنگ کے ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و دوزخ کے درمیان لا کے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ کئی دفعہ یہ بات، یہ حدیث میں کہا جائے گا یہ موت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اسے ذبح کرو، اسے ذبح کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے جنت والو اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی. تو گویا یہ دنیا کی میں جو ہے، اور اس وقت جب موت نہیں آئے گی تو اس وقت جو دوزخ میں لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ حسرت کریں گے. رائٹ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لاتے. یہ نا افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا پھر تم آتے ہو جادو کو وانتم تبصرون جبکہ تم دیکھتے ہو. یہ اس طرح سے انہوں نے یہاں پر یہ بات کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور جگہ پر، یہاں پر نہیں ہے، انہوں نے کیا حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے تاکہ وہ حسرت سے بچے. رائٹ. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 4 میں قال ربی، رسول نے کہا ربی میرا رب، یعلم جانتا ہے، القول ہر بات کو، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی کھلی اور چھپی ہر بات کو جانتا ہے. فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں، یعنی ہر اس جگہ کو میرا رب جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں. کفار نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر اعتراض کیا تھا نا. سورہ فرقان میں آتا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی، سو یقیناً وہ ظالم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے. تو اس کا جواب ہے. اسی طرح ایک اور جگہ سورہ نساء میں بھی آیا 166 میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے کہ جو کہ اس نے آپ پر اتارا، اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ. یعنی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس کی مزید وضاحت یہ کی جا رہی کہ وہ تو ایسا رب ہے، کیونکہ یہ تو کہہ رہے کہ یہ نعوذ باللہ جو پچھلی آیت میں بات کی کہ یہ تو انسان ہیں، بشر ہیں، یہ کیسے کوئی پیغمبر ہو سکتے ہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ تو زمین اور آسمان کا مالک، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی لوگوں کی زبانوں کے اختلافات اور ان کی جو حاجات ہیں، ہر بات کو وہ جانتا ہے. العلیم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. علیم میں پھر ہر چیز آ جاتی، وہ یعنی وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے. نعوذ باللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خوابوں والی باتیں ہیں اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں. بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اہل مکہ کہہ رہے ہیں. مقصد کیا تھا کہنے کا؟ کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو معجزہ کیوں نہیں لائے. اور یہی بات بار بار آپ پڑھ رہے ہیں. سورہ آگے بھی پڑھیں گے آپ، سورہ حاقہ میں آتا ہے آیت 41 سے 47 میں کہ اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے.
سورہ یاسین آیت نمبر 69 اور 70 میں آتا ہے، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق ہے، یعنی یہ کلام اس لائق نہیں ہے کہ شعر ہو وہ، رائٹ. میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ بات کو آپ اور صحیح سے سمجھیں. اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق ہے. یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج بھی کیا. سورہ یونس میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 37 38 میں. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے. یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس سے گھڑ لیا، آپ کہتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اللہ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو بلا لو ان کو اگر تم سچے ہو تو. اسی طرح سورہ ہود آیت 13، سورہ یوسف 111، سورہ طور آیت 29 میں آتا ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. بس آپ نصیحت کریں کہ آپ اپنے رب کی طرف سے، آپ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے. یہی سب بات جو ہے آپ کو سورہ سبا اور سورہ مومن وغیرہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. اس طرح کے جو الزامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے. قرآن پاک بھرا ہوا اس بات کی وضاحت کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا. یعنی اہل مکہ سے کہا گیا کہ اگر پچھلے لوگ معجزات کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جس بستی کے لوگوں کو بھی رسولوں کی وضاحت سے کوئی معجزہ دیا گیا، وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا. ایسا ہی نہیں، بات تو آپ بارہا پڑھ چکے کہ کوئی بڑا معجزہ اگر آ گیا تو پھر اگر وہ ایمان نہیں لائے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا. وما ارسلنا قبلک، اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا، یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا کیا؟ الا رجالا نوحی الیہم، مگر کچھ مردوں کو ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے. یعنی جو پیغام ہم اپنے بندوں کو پہنچانا چاہتے تھے وہ رسولوں کی توسط سے پہنچایا گیا جو کہ مرد تھے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پیغمبر جتنے بھی آئے وہ مردوں میں آئے. عورت کبھی کوئی بھی پیغمبر نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی. سورہ یوسف آیت 109 میں بھی آتا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے. تو یہ انداز گفتگو ہے نا قرآن کا انداز کہ وہ اس طرح سے، کیا پہلے نہیں بھیجا؟ ہم بھی بولتے ہیں نا کبھی کسی کو، کیا نہیں کیا تھا یہ کام؟ پھر آپ بتانا شروع کرتے ہیں میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. ٹھیک، تو یہ وہی انداز ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کفار کی شکوک کے جواب میں یہ ساری بات کی. اس طرح سے کہا گیا. سورہ احقاف میں بھی کہا گیا کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا. میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبر سنانے والا ہوں. سو ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، نہیں ایمان لائی تھی ان سے پہلے کوئی بستی، ہلاک کر دیا ہم نے جس سے ہلاک کر دیا ہم نے انہیں. افہم، کیا پھر وہ یؤمنون وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر ان کے پاس بھی عذاب آیا تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا. اور پھر وما ارسلنا قبلک الا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر رجالا مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم طرف ان کے. فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل الذکری ان کنتم تعلمون، پس تم پوچھ لو اہل ذکر سے اگر ہو تم نہیں جانتے. یعنی
یہاں پر اہل ذکر کن کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب، یہودیوں اور کے علماء اور نصارہ کے جو درویش تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو کنفرم کر لو. کس بات کو؟ جو ابھی پوری اوپر کی گئی، رائٹ؟ کہ تم کنفرم کر لو ان لوگوں سے، کیونکہ مشرکین نے مکہ جو تھے وہ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ اہل کتاب تھے نا یہ. تو وہ کہتے بھی تھے کہ ہمارے یہ کیسے اہل کتاب ہیں، یعنی انہیں ان کے برائیوں کا بھی پتہ تھا، اور وہ کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم تو ایسے نہ ہوتے، رائٹ؟ اب جب آ گئی تو اس کی عزت نہیں کرتے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم پوچھ لو کہ اگر معجزات دکھا دیے اور دکھانے کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لایا تو ان کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ پچھلی کتابوں میں بھی ان باتوں کا ذکر موجود ہے. ٹھیک. وما جعلناہم جسدا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی کہ رسول اللہ کی حکمتوں کے تقاضوں کے مطابق انسان ہی تھے، جسم بھی رکھتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول کا انسان ہونا کس کے حق میں بہتر ہے؟ انسان کے ہی حق میں بہتر ہے نا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولولا انزل ملک الحق ملک القضی الامر ثم لا ينظرون. سورہ انعام آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا کہ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ نام مہلت دیے جاتے، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بنا دیتے. ہم یقیناً انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے، رائٹ؟ یعنی اگر فرشتہ پیغمبر بن کے آ جاتا تو بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہاں انسان تو نہیں ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ جس کو کرنا نہیں ہوتا نا وہ پھر اسی طرح کی باتیں کر. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات ہوئی کہ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے. یعنی یا تو اگر زمین پہ رہتے ہی فرشتے ہوتے یا تو ہمیں بنایا ہی فرشتہ جاتا، تو پھر پیغمبر بھی فرشتے ہی آتے، رائٹ؟ اور یہ مسلسل آپ کو یہ بات جو ہے کلام پاک میں جو ہے نظر آئے گی بار بار. ثم صدقناہم، پھر سچا کیا ہم نے ان سے الوعدہ، وعدہ. فانجیناہم، پس نجات دی ہم نے انہیں. ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہا. واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو. ثم صدقناہم الوعدہ، اور ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا. یعنی کیا مطلب اس کا؟ دشمنوں پر غلبے کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ سچا کر کے دکھا دیا گیا. فَأَنْجَيْنَاهُمْ مَنْ نَشَاءُ، اور ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دے دی. یعنی ہم نے رسولوں اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ان پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے تھے. ایسا ہی ہوا نا پچھلے واقعات جو آپ پڑھ چکے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. اور حد سے گزرنے والے کون تھے؟ جو رسولوں کا انکار کرتے تھے، رائٹ؟ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے آیت 47 میں اللہ تعالیٰ، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب پانے والے ہیں. آیت نمبر 10 میں فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی بعض مفسرین نے اس کے بارے میں ایسے کہا کہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن مطلب کو رسول بنا کر بھیجا گیا، ہم نے تمہاری طرف ایک جلیل القدر کتاب اور ایک واضح قرآن نازل کی، رائٹ؟ یعنی ایک بالکل واضح قرآن پاک کو تمہاری طرف نازل کر دیا گیا ہے. لقد انزلنا الیکم کتاب، ٹھیک.
اور اس میں کیا ہے؟ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی کیا تم ان معاملات کو نہیں سمجھتے جن میں تمہارا نفع اور نقصان ہے؟ یعنی اس میں جتنی باتیں ہوئی ہیں قرآن پاک میں، وہ کس کی؟ ہر شخص اپنے اوپر لے اس بات کو. اس کلام میں میرا ذکر ہوا ہے، میری بات ہوئی ہے. اور یہی حقیقت ہے نا کہ ہم سب اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے مسائل چل رہے ہوں وہی آیات آپ کے سامنے آتی ہیں. ہر مسئلے کا حل آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ دیتا ہے. کیسے زندگی گزارنی، کیسے جہنم کی آگ سے بچنا ہے، کیسے جنت کو حاصل کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، خوشی میں کیسے رہنا ہے، خوشحالی میں کیسے رہنا ہے، تنگ دستی میں کیسے رہنا ہے، طاقت ہو تو کیا کرنا ہے، مظلوم ہو تو کیسے رہنا ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، رشتے ناطے کیوں بنائے گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. ہر بات کا آپ کو اس کتاب میں جو ہے جواب ملتا ہے. تو گویا کہ اس میں ہمارا ذکر ہے، ہمارے نفع کی بات ہو رہی ہے. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو گویا آخر میں جو بات ہے نا، افلا تعقلون، اگر تم میں عقل ہوتی تم اسی راستے پر انسان گامزن ہو جو کہ حق کا راستہ ہے، جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا راستہ ہے، جو صحابہ اکرام کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام کے رکھا، اور ان کے بعد ان کے لوگوں نے تو وہ بلند مقام پر انہیں دنیا میں بھی ملا بلند مقام انہیں، اور وہ کامیاب و کامرہ رہے. نہیں؟ اور یہ یعنی یہ پوری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر شخص جانتا ہے کہ جس نے کلام پاک کو، قرآن پاک کو تھام لیا، وہ اس کو سر بلند کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ بھول ہی گیا، یاد ہی نہیں کہ کلام پاک پڑھنا بھی ہے. تو ایسے شخص کا انجام کیا ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے امت مسلمہ کا؟ کیوں یہ حال ہے امت مسلمہ کا؟ کیونکہ قرآن کو جو چھوڑ دیا، نہ اس پہ عمل، نہ اس کو پڑھنا، نہ اس کو سیکھنا، نہ اس کو سمجھنا، جو اصل مقصد ہے وہی چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے. تو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یعنی اس میں کوئی نرالی داستانیں، عجیب و غریب ملک کے حالات نہیں ہیں، بلکہ تمہارے ہی جیسے حالاتوں کا ذکر ہوا ہوا. دیکھیں، ذکر کم ہے، کم کی ضمیر آ رہی ہے. تمہارا ہی حال بیان کیا گیا، تمہاری ہی نفسیات اور تمہاری معاملات زندگی کو زیر بحث بنایا گیا. انسان کی فطرت اور اس کے ساخت اور اس کے آغاز اور انجام پر گفتگو کی گئی. تمہاری اخلاقی اوصاف کا ذکر کیا گیا، برے اخلاق کو، اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے فرق کو نمایاں کر کے دکھایا گیا. اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے سمجھنے سے انسان کی عقل جو ہے وہ عاجز ہو. رائٹ؟ یہ اس کا مطلب، یا اس کا دوسرا مطلب یہ کہ یعنی بات وہی ہے لیکن آپ اس کو لفظوں کا ہیر پھیر کریں تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایسی آیات نازل کی کہ جس پہ انسان غور و فکر کرے تو انسان کے لیے نصیحت. رائٹ؟ وہ انسان کے لیے نصیحت ہے اگر وہ اس پر غور و فکر کرے تو. ذکر جو ہے نا، ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری فضیلت. بعض نے اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کہا کہ ذکر کا مطلب ذکرکم یعنی تمہاری فضیلت اور بزرگی قرآن کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ تم اس کو سمجھو تو. سوچیں، آپ ذرا غور کریں اس بات کو کہ میرا ذکر ہے قرآن پاک، میرے حالات، میرے سلوشنز جو ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. انسان کہاں کہاں بھٹک رہا ہوتا ہے.
اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. ابھی میری ریسنٹلی کل ہی میری ایک سسٹر سے بات ہوئی، ہماری اسٹوڈنٹ ہی ہیں لیکن آپ لوگ نہیں جانتے بہر دوسرے گروپس میں. سبحان اللہ، ان کو کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، اور پھر وہ جو اس کے مسائل بتانے لگی مجھے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، اور لوگوں سے ذکر کرو کہ نہیں. مجھے ہوتا تھا کہ میں لوگوں سے بات کروں، اور کہ نہیں میں جس سے بات کر کے اٹھتی تو میں مزید میری نفسیاتی پرابلم میں مزید اضافہ ہو جاتا. کہ نہیں جس کے پاس بیٹھوں، جس سے بات کروں، وہ مجھے اتنا ڈرا دے کہ میں اور زیادہ ڈپریشن میں جانے لگتی. تو مجھے لگا کہ واقعی جب آج یہ قرآن میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے کل کی بات کا جواب مل رہا کہ سارے مسئلے کا حل تو یہاں موجود ہے. اس میں تو ذکر ہے انسان کا. اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ ذکر سے مراد ہے اچھا ذکر اور شہرت اور ناموری، یا نصیحت، یا وہ اعلی اخلاق جن سے تم کو اچھا ذکر حاصل ہو. بعض مفسرین کے نزدیک ذکر سے مراد اس جگہ وہ باتیں ہیں جو انسان کرتا ہے. بعض نے کہا کہ ذکر اور تذکرہ کسی چیز کو یاد رکھنا، اور ذکر کرنا یعنی زبان سے جاری کرنا. شہرت، تعریف، شرف، نماز، دعا، وہ کتابیں جن میں سب حساب یعنی اللہ کا ذکر ہوا ہے، وہ سب اس کے اندر آ رہا ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہارا ہی بھلا ہے. اور اسی طرح بعض نے کہا کہ فی ذکرکم کا مطلب ہے اس میں تمہاری بات لکھی ہوئی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. چلیے تلاوت سنیں گے. ایک سیکنڈ. وكم قصم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. چلیے الحمدللہ آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہر دفعہ ہم دعا کرتے ہیں. یا رب العزت جو کچھ پڑھیں اس پر عمل کرتے چلے جائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلو لسانی من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم